السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ورد کرنے سے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں؟ جس طرح کہ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ الموعظ پڑھیں تو عزت ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اغاثۃ اللحفان من مصائد الشیطان۔ اس میں انہوں نے ایسی چالوں کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے شیطان انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اب بظاہر اگر میں آپ کے سوال کا جواب نفی میں دوں گا نا تو میرے اوپر بڑے فتوے لگ جائیں گے۔ دیکھو جی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے منکر ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر پتہ تھا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا اتنی دفعہ ورد کرنے سے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے؟ اگر تو پتہ نہیں تھا تو پھر ہم براہ راست نبوت پر الزام لگائیں گے، اور اگر پتہ تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں کیوں نہ بتایا؟ اگر کہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، پتہ تھا، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علمی امانت کو چھپایا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ رب کائنات کے اسماء گرامی کے حوالے سے یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کا ثبوت کسی بھی حدیث سے نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح حدیث دکھا سکتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں جمعہ والے دن درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور ہم چلے ہیں المعز کا جناب ورد کرنے۔ ایک چیز حدیث سے ثابت ہے، اس کو اختیار ہم نہیں کر رہے، اور ایک وہ چیز جو حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ من گڑت خود ساختہ ہے اور اس کی فضیلت بھی خود ساختہ ہے، اس کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس اسماء گرامی کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ورد کرنا باعث خیر و برکت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں نہ بتا کر گئے؟ جبکہ میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے بغیر کسی مسلک کی تفریق کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ ہر اچھی بات ہمیں بتائیں اور ہر غلط بات سے ہمیں روکیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جناب اگر اللہ کے اسماء گرامی کا ورد غلط ہے تو نبی علیہ السلام نے روکا کیوں نہیں؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے یہ ورد کیا ہو تو پھر ہے نا، یہ تو بات کی پیداوار ہے۔ اصول آقا علیہ السلام ہمیں دے گئے، اور وہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی، نیت اور عقیدے کا درست ہونا، اور دوسری اس عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہونا۔ اگر تو اسماء گرامی کا ورد حدیث سے ثابت ہے ہم کریں گے، اور اگر ثابت نہیں تو باتیں دو ہی ہیں، یا ہمارا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، اور یا پھر ہم دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک تیسری چیز بھی شامل کر لیں، پھر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ چیز دین کا حصہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ورد و وظائف کریں، لیکن وہ کریں جو سنت سے ثابت ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔